ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین اب چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں وہاں پر موجود قاری زوار بہادر صاحب سے۔ قاری صاحب، آپ نے اس سے پہلے گفتگو سنی، دو بنیادی سوال۔ ایک تو یہ کہ کسی زمانے میں علامہ صاحب آپ کی جماعت میں بھی رہے تھے، کہ کیا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ خود آئین کے آرٹیکل 62-63 پہ پورا اترتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو شیخ الاسلام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ان کی ذات کے لیے، تو یہ شیخ الاسلام کا لقب یا اعزاز دینے والی اتھارٹی کون سی ہے، اور کیا علامہ صاحب اس تعریف پہ پورا نہیں اترتے؟ سلیم صافی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ جھنگ میں جمعیت علماء پاکستان میں کسی زمانے میں تھے، اور لاہور میں جب یہ آئے ادارہ منہاج القرآن انہوں نے بنایا۔ اس سے پہلے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کہنے پہ ان کو جھنگ سے لاہور ٹرانسفر کروایا، اور یہاں حضرت قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے ان کو شادمان کی ایک مسجد میں درس کے لیے تعینات کیا۔ تو یہ منہاج القرآن کے لوگوں کے سامنے انہوں نے حلف اٹھایا کہ منہاج القرآن کو میں کبھی سیاست کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ جب یہ سیاست میں آئے تو ان کے ہزاروں ماننے والے جو تھے بیچارے دل برداشتہ ہو کے کہ ہمارے ساتھ شیخ الاسلام نے جھوٹ بولا ہے، وہ منہاج القرآن کی رکنیت چھوڑ گئے۔ ان کو پہلے شروع میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نابغہ اثر لکھنا شروع کیا، پھر مفکر اسلام، پھر مجدد دوراں، اب شیخ الاسلام بھی خود ساختہ شیخ الاسلام ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں یہ کوئی بڑا دعویٰ نہ کر بیٹھے، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ نہیں لیکن قاری صاحب، جس مکتب فکر سے یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق ہے، وہ مکتب فکر کے تمام علماء، ان کے اساتذہ بھی ان سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں۔ نہیں، اس میں قاری صاحب وہ علامہ ہے، عالم دین ہے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہے، پوری دنیا میں ان کی تنظیم کے حلقے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، درس دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہاں ان کے ادارے ہیں، تو 600 مدرسے ہیں، تو اس حساب سے کیا وہ شیخ الاسلام کی تعریف بھی پورا نہیں اترتے؟ مدرسے تو بہت سارے لوگوں کے ہیں، تعلیمی ادارے بھی بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ہیں، انہیں بھی شیخ الاسلام کہہ دیں پھر۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث کے پابند ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کے دعوے دار تھے یہ وہاں کھڑے ہیں، یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ آج کھڑے ہیں سٹیج پہ، ان کے دشمنوں کے ساتھ محبت کے دعوے دار بنے ہوئے، اور ابھی منہاج القرآن کے نام پہ پھر سیاست کر رہے ہیں۔ عوامی تحریک انہوں نے رجسٹرڈ کروائی تھی، انہیں چاہیے تھا کہ یہ کوئی سیاسی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو یہ عوامی تحریک کے نام پہ چلاتے۔ منہاج القرآن تو خالصتاً دینی تنظیم تھی، یہ منہاج القرآن کے نام پہ تحریک چلانا یا اس کا فنڈ استعمال کرنا یہ خود قابل غور ہے کہ یہ قوم کے سامنے اور خدا رسول کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ 62-63 پہ قادری صاحب پورے نہیں اترتے۔ قادری صاحب 3 دفعہ، ایک دفعہ تو ایک مجلس میں میرے دائیں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بائیں بازو میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے، میں ان کا نام اس وقت نہیں لیتا، ان سے کہا کہ میں نے سیاست پہ لعنت بھیج دی ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ 3 دفعہ جس سیاست سے توبہ کر کے گئے تھے، پھر دوبارہ اسی سیاست میں آ کے اب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو بچہ سوال کر رہا ہے کہ قادری صاحب آپ سیاست نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ریاست بچانے کی بجائے الٹا ریاست کو فساد میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کے ترجمان عمر ریاض عباسی صاحب کیا رسپونڈ کرتے ہیں ان اعتراضات میں؟ جہاں تک قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جے یو پی سے آئے ہر شخص کا ایک سفر شروع ہوتا ہے، میں نے بھی سائیکل سے شروع کیا، ٹھیک ہے، ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ اگر ایک شخص نے محنت کی اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، اپنے اخلاص کی بنیاد پہ چھا گیا، تو اس میں قسم کھائی تھی کہ منہاج القرآن کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کروں گا، جی، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لی تھی اور اس پہ لعنت بھیجی تھی، اور اب پھر سیاست پہ لعنت کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 89 میں جب پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم نظام کی تبدیلی کے لیے الیکشن میں جائیں گے۔ 2 دفعہ ہم نے یہ ریہرسل کر لی، جب ہم نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سسٹم چینج نہیں ہوتا تو پھر ہم سڑکوں پہ آئے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ عوام کے حقوق کی بات کرنا، اس کو آپ کیا پالیٹکس کہیں گے؟ یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، عوامی ایجنڈے کی بات کریں۔ آج سمبل آف یونٹی طاہر القادری ہے،
नामुस सहाबा पे बात होती है तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के शान सिद्दीक अकबर पर 4 से 8 घंटे के लेक्चर, शान अहले बैत पे, यानी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे आपने बात नहीं की। हमने किसी को कभी गुस्ताखे रसूल या काफिर नहीं कहा। मोहतरम कारी जवार बहादुर साहब ये बता दें कि जिस मजलिस अमल में आप बैठे हैं, जिन लोगों को आप गुस्ताखे रसूल कह के सेक्टेरियन वायलेंस फैला रहे थे, आज आप उन्हीं के साथ कभी बैठते हैं, कभी टिकट कहीं और मिलता है उनके साथ चले जाते हैं। हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंसिस की बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक तो ये कहना चाह रहा था कि जहां तक सियासत का ताल्लुक है, अलामा साहब ने जो पिछला जो रिजाइन किया था, भाई साहब अगर आपको याद हो तो वो कहीं 1000 सफ़े का या पता नहीं 127 सफ़े का मुझे याद पड़ता है, 145 पेजेस का कोई इस्तीफा था। हाँ जी, तो वो उसमें सियासत पे ठीक ठाक लानतान हुई पड़ी थी। गंदे गलीज हराम खाने वाले, करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोगों के खिलाफ अगर आप खड़े होते, मैं आपके साथ खड़ा होता। और मैं समझता हूँ ऐसे गलीज लोगों के खिलाफ इनकलाब भी आना चाहिए, इनकी गर्दनें भी कटनी चाहिए जो मुल्क का और लोग हराम जो करते हैं, जो मुल्क का पैसा खाते हैं। बट मैं लाखों बंदे लेके देखें जी, ये तो आप लोगों को मतलब यहाँ धमाका हो जाता है। जो पंजाब हुकूमत कह रही है, जो स्पेशल ब्रांच कह रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, जो मुख्तलिफ एजेंसीज कह रही है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नहीं, धमाका रोकना आप लोगों का काम है ना, हुकूमत का काम है, रियासत का काम है। मैं भी बताता हूँ ना जी, तुम रियासत में चाड़ लगे हो तो रियासत तो फेल हुई पई है ना, फिर आप डिमांड क्या कर रहे हैं? ठहर, आप मानते हैं रियासत फेल हुई? एक मिनट, मैं आपकी थ्योरी बता रहा हूँ। आप रियासत बचाने आए हैं तो आप रियासत के इदारे जो आपको चीज कह रहे हैं, अगर आप वो मानने को तैयार नहीं है कि वो झूठ है, और फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर रियासत के ऊपर करके बैठे हैं, रियासत सब कुछ करेगी। रियासत आपको कह रही है कि हम इस जोगे नहीं है कि हम यहाँ पे लाख बंदों के अंदर अगर कोई शिद्दत पसंद दहशतगर्द को, हिंदुस्तान का भेजा हुआ आदमी को एंटी स्टेट एलिमेंट आ जाता है, चलो तालिबान मेहरबानी करते हैं, इस्लामाबाद में कुछ नहीं होता, हिंदुस्तान वाले तो नहीं ना करते। अगर वो यहाँ को बंदा भेज देते हैं और यहाँ 20,000 बंदा मारा जाता है, फिर रियासत रोकेगी को? रियासत क्या रोकेगी? रियासत ने आगे क्या रोका? अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं दीगर मौजूद की तरफ, लेकिन उससे पहले यही शेखुल इस्लाम के मौजू के हवाले से हमने ताहिर अशरफी साहब की राय भी रिकॉर्ड की है, पहले वो आपको सुनाते हैं। आज के दौर के जो हम शेखुल इस्लाम देख रहे हैं, इनको तो मेरा ख्याल है आलम इस्लाम की कोई तंजीम तो छोड़ दे, आलम इस्लाम के मुश्तरका 10 अफराद ने भी ये ओहदा नहीं दिया है। जी नाज़रीन, ये जो मुख्तलिफ एतराज़ात हो रहे हैं उसमें एक अल्लामा साहब से मुतालिक ये हो रहे हैं कि वो बाज़ औक़ात अपने बयानात की या अपने राय की तरदीद करते रहते हैं, और ख़ुसूसन तौहीन रिसालत के कानून से मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि अल्लामा साहब ने पाकिस्तान में कुछ और बात की और फिर उन्होंने बैरूनी मुल्क जाके कुछ और बात की। ज़रा पहले उनके वो क्लिप्स मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद अब्बासी साहब इस हवाले से रिस्पॉन्ड करेंगे। Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims, is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. कि जो भी गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, या मर्द हो या औरत हो, जो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो उसकी सजा कत्ल है। दूसरी बात मैंने ये मौक़िफ़ ली थी कि उसे जो हर मुर्तद के लिए तौबा की इजाजत है, इस्तिताबत होगी, मगर गुस्ताख रसूल से तौबा का नहीं पूछा जाएगा, उसको स्ट्रेट अवे कत्ल कर दिया जाएगा। That I was never a consultant or advisor to General Zia-ul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. And this law needs a lot of reforms and amendments. And I do not support this law as it is being practiced in Pakistan. I am against all this practice. And any law which can be misused against the minorities. तो बताना ही चाहता हूं कि ये तहफ़्फ़ुज़-ए-हुर्मत रिसालत और नामूस रिसालत का कानून जो तौहीन रिसालत के बाब में 295C, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस खादिम और आपके भाई के जरिए अल्लाह ने बनवाया है, इसमें किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है।
جی اس حوالے سے کچھ رائے ہمارے پاس موجود ہے، لیاقت بلوچ صاحب اور طاہر اشرف صاحب کی، اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ محترم طاہر القادری صاحب نے یہ بھی غلط کہا تھا، ان کی آپ پورا سن لیجئے کہ وہ پاکستان میں کیا کہہ رہے ہیں بلاسفمی لا کے بارے میں، اور ڈنمارک میں کیا کہہ رہے تھے۔ جو شخص لاکھ سوا لاکھ کے مجمع کو 2 ملین کہہ سکتا ہے، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں کہ 4 لاکھ افراد بھی اگر اسلام آباد میں آ گئے تو میں یا سیاست چھوڑ دوں گا، یا پھر اس دن کے بعد طاہر القادری صاحب جو ہے وہ قوم کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحم اللہ جو بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے جید رہنما تھے، ان کا بڑا احترام تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھی لیاقت، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہم سواد اعظم ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم کے ساتھ یہ میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور انہوں نے آ کے ایک دن کہا کہ بھی مولانا لوگوں میں بڑے پیمانے پر عشق مصطفیٰ ہے اور ہم سواد اعظم ہیں، ہم اس بریلوی مکتب فکر کی نمائندگی کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے جذبے کو ہم ایکسپلائٹ کر سکیں۔ تو یہ مولانا شاہ احمد نورانی رحم اللہ، میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے یہ فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ گستاخ رسول تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جی عباس صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے مختلف چینلز پہ دکھائی جا رہی ہے، دیکھیں ویڈیو بالکل درست ہے، لیکن یہ پوری 14 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ درمیان میں سے ایک جملہ کٹ کر لیں گے، اس کا کانٹیکسٹ باقی نہیں رہے گا تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے پروسیجر لا کو بہتر بنانے کی بات کی ہے۔ کیسے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے نہیں، اس میں 2 موقف ہیں۔ صاحب اس کے لیے سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق سے یہ کام میں نے کروایا، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں اس کے چھوٹا اگر اجازت دیں تو اجازت دے اس میں یہ ہے ضیاء الحق کی کیبنٹ کے اس کے اندر ہونے کی نفی کی، اور آرڈیننس پاس جب ہوا تھا تو ضیاء الحق کے اس آرڈیننس میں موجود نہیں تھے، دلائل کورٹ میں ڈاکٹر صاحب نے دیے۔ اور آخری ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، لیاقت بلوچ صاحب نے نورانی صاحب کا حوالہ دیا، ایویڈنس پروف نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا جن کے بارے میں اصغر خان کیس میں فیصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک، یہ جماعت اسلامی کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا جنہوں نے۔ اچھا، نورانی صاحب تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نورانی صاحب کے دست راست رہنے والے قاری زوار صاحب موجود ہیں، وہ فرمائے کہ علامہ نورانی صاحب نے اس حوالے سے کوئی رائے دی تھی؟ ممتاز طاہر صاحب آج بھی زندہ ہیں، وہ مولانا نورانی کے پاس تشریف لائے کہ قادری صاحب 90 کا الیکشن ہار کے بہت مایوس ہو گئے اور خدشہ ہے کہ کہیں وہ نقصان نہ ہو جائے گا، خودکشی وغیرہ نہ کر لیں، آپ انہیں اپنی جماعت میں واپس لے لیں، اتحاد کر لیں ان سے۔ مولانا راضی نہیں تھے، بڑی مشکل سے مولانا سے ٹیلی فون پہ بات کروائی گئی تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قادری صاحب میں نے جو آپ کی خوابوں کی کیسٹ سنی ہے اس کے بعد میں آپ کا وکیل صفائی کیسے بنوں گا؟ آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام پاکستان کے تمام علماء اور مشائخ سے ناراض ہیں، اگر پاکستان کے تمام علماء مشائخ سے حضور علیہ السلام ناراض ہیں تو اس میں تو آپ کے شیخ حضرت پیر طاہر علاء الدین صاحب بھی موجود ہیں، آپ کے شیخ سے حضور ناراض ہیں تو آپ کا ایمان کہاں باقی رہ جائے گا؟ یہ ماضی کی باتیں، حال کی ایک بات ابھی پچھلے کتاب ہے تحفظ ناموس رسالت، ان سے 2 لائنیں نہیں لکھی گئی، 1000 کتاب ڈاکٹر طاہر القادری۔ پچھلے ہفتے ناظرین حال کی بات کرتے ہیں، پچھلے ہفتے قاری صاحب پلیز پچھلے ہفتے جو علامہ صاحب کا کتاب میں ناموس رسالت میں موجود ہے، پچھلے ہفتے کتابیں تو سلمان رشدی نے بھی لکھی ہیں، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، تسلیمہ نسرین نے بھی لکھی ہیں۔ یہ کتابیں لکھنا جو ہے نا یہ کوئی بنیاد نہیں، میلاد النبی پہ ہے، تبرک پہ ہے، تبسل پہ ہے، دہشت گردی کے خلاف فتویٰ ہے، مشاہد بھائی اس کو ڈس آن نہ کریں، لیکن آپ اختلاف کریں، آپ لیکن علمی کام سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ علمی کام دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن سائنس ہے اور جو آئیڈینٹیفیکیشن بیرونی دنیا میں یونیورسٹیز میں لیکچر دے کے اس امت ایک سیکنڈ پاکستانیوں کو شناخت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن صرف آپ ہیں ان 6-7 آدمیوں میں
کہ دوسرے کی بات نہیں سن رہے، انٹرپٹ نہیں کر رہے. یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ تحریریں بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو یہاں چیلنج کرتا ہوں، آپ بھی غلط چیلنج کریں گے پھر منکر ہو جائیں گے. آپ چیلنج وغیرہ نہیں، آپ بزرگ ہیں میرے، آپ غلط پلیز آپ علم کو ڈسون نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں. اس دن بھی آپ نے پروگرام میں عباسی صاحب آپ زبان ٹھیک کر کے استعمال کریں. چپ کر کے بیٹھے ہیں. ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آگے میں دیکھ رہا ہوں. نہیں مشاہد صاحب پلیز. اچھا ہم آپ کی ذاتیات تک آتے، ہم آپ علمی کام کو ڈسون نہ کریں. نہیں دیکھیں عباس صاحب ایک چیز تو میں کلیئر کر لوں. عباس یہ ذاتیات پہ نہیں، عباس صاحب مطلب ہے آپ بات کرنے سے میرے اس کے بغیر نہیں عباس صاحب آپ علمی اختلاف کریں. آپ کون ہوتے ہیں علم کا درس دینے والے؟ آپ ہیں کیا؟ عباس صاحب کیا علم ہے؟ مشاہد صاحب پلیز. آپ شیخ الاسلام ہے کیا؟ نہیں شیخیاں بگاڑ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ جی، ایک منٹ. اگرچہ یہاں کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک میں دعوت نہ دوں تو کم از کم دوسری کی بات میں نہیں بولنا چاہیے. ناظرین یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے علامہ طاہر القادری صاحب کی شخصیت اور ان کے مجوزہ لانگ مارچ سے متعلق. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو ریسنٹلی پچھلے ہفتے علامہ صاحب کا میرے ساتھ انٹرویو ہوا. اس میں انہوں نے جہاد کشمیر کے حوالے سے ایک بات کی. پہلے ان کی وہ رائے سن لیجئے. کیا کشمیریوں کی جو مسلح جدوجہد ہے وہ بھی آپ جائز نہیں سمجھتے؟ آپ اخلاقی حمایت کر سکتے ہیں، سفارتی حمایت کر سکتے ہیں، مگر اس ملک کے جا کے اندر سرزمین میں جا کر آپ جہاد کے نام پر ہتھیار اٹھائیں، لڑائیں اور ایسا کریں، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اس کے نتیجے میں دوسرے یہاں آ کے کریں گے. نہیں، جو پاکستانی کشمیر کے مسلح جہاد میں حصہ لے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. میں نہیں اجازت سمجھتا کہ پاکستانی لوگ دوسرے ملک کی سرزمین میں جا کر وہاں مسلح جہاد کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جی فضل الرحمان خلیل صاحب. شیخ الاسلام صاحب کے حوالے سے تو بڑی بات واضح ہو گئی ہے کہ کس چیز کے شیخ الاسلام ہے، جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم کا جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، اگر سر کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. جبکہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہے ہمارا. علامہ سے فرما رہے ہیں کہ دوسری سرزمین. ہمارے قائد اعظم نے فرمایا تھا سن 1947 کے اندر کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور قبیلیوں کو حکم دیا تھا کہ تم جاؤ اور وہ لڑو. اور علامہ صاحب تو اسلامی نقطہ نگاہ کے حوالے سے بھی انکار کر رہے ہیں. قرآن تو بھرا پڑا ہے ایک مسلمان کی مدد کے لیے. ہمارے کشمیر کے مسلمان جن پر انڈیا بھرپور طریقے سے ظلم کر رہا ہے، اور اس ظلم کی پاداش کے اندر 93,800 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن علامہ صاحب تو علامہ اخلاقی اور سفارتی مدد کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے وہ تو ہمارا الگ ہے نہیں، وہ تو ہمارا حصہ ہے. کشمیر تو پاکستان کی شہرگ ہے. علامہ صاحب نے تو اخلاقی طور پر بھی اور میرے خیال میں اسلامی نقطہ نگاہ سے دونوں حوالے سے غلط بات کی ہے. اخلاقی طور پر تو اس کو اگر پاکستان کے بانی تو قائد اعظم ہے. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور سن 1947 کے اندر حکم دیا تھا اور قبیلی جا کے لڑے تھے. تو ان شہداء کے بارے کے اندر تو علامہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ ان کی جو ہے میں تو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ صاحب کو مفتی کس نے بنایا ہے، اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اور پھر جہاد تو تقریباً 40 سال سے جاری ہے. تو علامہ صاحب آج فتویٰ دے رہے ہیں، پہلے کہاں تھے؟ پارلیمنٹ کے یہاں ممبر تھے. اس وقت ان کو نہیں تھا کہ کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا، یا پاکستان کے اندر یوں موجود تھے. پاکستان کے جید علماء نے، جس میں علامہ صاحب کے اپنے استاد بھی شامل ہیں ابو الحسنات، اس کا فتویٰ موجود ہے کہ کشمیر کا جہاد ہے. مفتی شمزائی امام اہل سنت، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ کشمیر کا جہاد ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے سواد اعظم پورے پاکستان کے بڑے جید علماء کا متفق کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کا بچہ کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، اور علامہ صاحب انڈیا کو دے رہے ہیں. میرے خیال کے اندر علامہ صاحب ابھی کچھ دن پہلے انڈیا گئے تھے، اور وہاں کا ایجنڈا لے کر یہاں ہیں، ادھر کینیڈا سے آئے ہیں.
تو یہ آج پاکستان کی اس مقدس جہاد کو کہ جس کے لیے لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، میں تو حیران ہوا کہ اس کو شیخ الاسلام کا جو لوگ کہتے ہیں، شیخ الاسلام کیا ایک عام مولوی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ شیخ الاسلام جی آپ ان سے جواب لیتے ہیں۔ جی عباسی بڑے صاحب، احترام سے مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب نے ریزرویشنز اٹھائی ہیں، اس میں عرض کروں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کشمیر کا جہاد کشمیریوں کے لیے جائز ہے۔ پاکستان ایک الگ ریاست ہے، خود مختار ملک ہے، جب تک آپ کی سٹیٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی اس وقت تک آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اسلامی تصور جہاد اس کی شرائط کے اندر یہ موجود ہے۔ قبلہ مفتی صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی شرائط ہیں، عقل ہے، بلوغ ہے، پھر آپ کی حاکم ریاست جب تک اجازت نہیں دیتی آپ نہیں جا سکتے۔ ہمارا موقف یہ ہے، دیکھیں سنیں نا، میں ایک عرض کرتا ہوں، تو علامہ صاحب کے موقف سے تو انڈیا کشمیر کا حصہ بن گیا، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ علاقہ جس کی آپ بات کریں، اگر اسٹیٹ آف پاکستان آرمی، ان کا قبضہ ہے، سنیں، پاکستان آرمی اگر وہ وار ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ وہاں پہ جاتی ہے اور اسٹیٹ یہ کہتی ہے، ہمارے حکمران یا چیف آف آرمی سٹاف جو ہمارا ایڈمنسٹریٹر ہے، کہ اب ہمیں ضرورت ہے عام شہریوں کی، آپ بھی جہاد میں شریک ہوں، تو پھر ہر شخص پر جہاد فرض ہوگا۔ فلسطین میں کون سی سٹیٹ ہے کہ آپ فلسطین کے لوگ جو ہے نا اپنی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں؟ خلیل صاحب، علامہ صاحب نے کہا اب آتے ہیں ناظرین لانگ مارچ کی طرف۔ اسی انٹرویو میں جب میں نے ان سے استفسار کیا کہ 2002 اور 2008 میں جبکہ الیکشن کمیشن اس سے بھی زیادہ غلام تھا، جبکہ حکومت کی مداخلت اس سے بھی زیادہ تھی، جب ملک میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، تو اس وقت انتخابات سے پہلے علامہ صاحب نے اس طرح کا نعرہ بلند کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں وہ کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مطالبہ آپ نے 2002 اور 2008 کے الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت آپ نے مارچ کیوں نہیں کیے؟ نہیں، یہ تو اب تو کوئی سوال نہیں ہے ایسی، یہ تو کوئی اس کا کوئی سوال کا جواز نہیں بنتا۔ جی، ماضی میں ہی انتخابات سے قبل جب پاکستان عوامی تحریک قائم کی گئی تو اس وقت علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے اپنے کارکنوں سے وہ خطاب کرتے ہوئے۔ ایک دستور ہے، انتقال اقتدار کا ایک طریقہ ہے انتخابات کے ذریعے۔ سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے نکل کے شور نہیں مچا سکتے اور شور شرابہ جلاؤ گراؤ کر کے اس ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر کے اہل حق کو اقتدار نہیں دلوا سکتے۔ ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ انتخاب ہے۔ اس پروسیس میں داخل ہوئے بغیر باطل کے ساتھ یہ ٹکر ممکن نہیں ہے۔ تو ادارہ منہاج القرآن جس ادارے کا نام ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں بنے گا۔ اگر سیاسی انقلاب لانا بھی ہوگا تو کوئی نیا فورم بنانا ہوگا۔ یہ کہا ہوا ہے کہ نہیں ہر بات۔ نمبر 2، دوسرا اعلان یہ کر چکا ہوں کہ میں مرتے دم تک اپنی ذات کے لیے، آپ کو پتا ہے میں پابندی لگا چکا ہوں، لگائی ہے کہ نہیں لگائی، کہ مجھے اپنی ذات کے لیے مرتے دم تک نہ کبھی الیکشن لڑنا ہے، نہ کبھی امیدوار بننا ہے، یہ میرا منصب نہیں ہے، اور نہ کبھی حکومت میں شریک ہو کر ملک کا صدر یا وزیر اعظم بننا ہے۔ جی، 62-63 جو ہے وہ تو اسی پہ ابھی تو پچھلے دنوں میں اعلان کیا تھا کہ جی میں وزیر اعظم اگر بنا لیا جاؤں تو مجھے جی مشاہد صاحب، اور آپ چونکہ کافی دیر سے دونوں خاموش ہیں، جی میں پہلے آپ سے نہیں، میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہو آپ، مطلب یہ اس کو آپ غلط بیانی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ جھوٹ ہے یہ جو مستقل فرما رہے ہیں۔ ایک بات کرتے ہیں اس کے بالکل الگ رقم دوسری بات کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، پھر، اور ان سب چیزوں میں اس وقت کے ماحول کے مطابق اپنا سیاسی اور ذاتی فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو، آپ 62-63 کی بات کر رہے تھے، مجھے آپ ایک بات بتائیں۔ ایک تو آج انہوں نے بڑے ہائی کورٹ کے 3 فیصلوں کی بڑی تعریف کی ہے آج کی پریس کانفرنس جی، اور سلام کیا باقاعدہ، تو چوتھے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے انہیں جھوٹا ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں چیٹر ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں وعدہ خلاف اور اپنی اور انساؤنڈڈ پرسن کہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نے۔ اب 3 فیصلوں کی آپ دیکھیں نا، لاجیکل بات کریں، 3 فیصلے تو بڑے اچھے ہیں، سلام کر رہے ہیں، چوتھے پہ بھی سلام کریں نا بھائی۔ اچھا، اس پہ آپ سپریم کورٹ میں ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ جی بنگا صاحب، آپ بھی تفصیل سے اپنا موقف سامنے رکھ دیجئے تاکہ سب کو پھر رسپانڈ کریں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا صوفی محمد نے کہا کہ میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، یہ جو کچھ ہے غلط ہے، تو اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ طالبان کے خلاف آرمی جو ہے کس چیز پہ کہ جی میں ہم آپ کی سسٹم کو ہی نہیں مانتے، پورے سسٹم کو،
نہیں مانتے تو اس کے خلاف ہماری آرمی لڑ رہی ہے. تو بعین ہی وہی بات علامہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں, دوسرے پیرائے میں کہہ رہے ہیں, گول مول کرنے کا اس کو ماشاءاللہ کافی اس پہ عبور حاصل ہے. پاکستانی سیاست میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ نتھنگ, زیرو سے مائنس ہے. کیوں؟ 8 سال 2-2.5 لاکھ لوگ ان کے 2-2.5 لاکھ اس کے اپنے مرید ہیں, اللہ اس کو نصیب کرے. یہ بھائی بات دیکھیں جی, میں پلیز یہ اگر ایک عرس ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بزرگان دین سینکڑوں سال پہلے وفات پا چکے ہیں, ان کے عرس پہ بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں. تو کل کو دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کریں. جو آپ نے ایک نام بنایا یا کسی واسطے کے نام سے بنایا, وہ قرآن اور سنت کی وجہ سے بنایا, تو آپ اس کو اپنے پرسنل اس کے لیے انٹرسٹ کے لیے انکیش کریں, لیکن پرسنل انٹرسٹ بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں, یہ پاکستانی قوم 18 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ اس سسٹم کو ڈیریل کرنے اور یہ جو الیکشن کا آ رہا ہے اس کو ڈیلے کرنے یا اس پوری اس کو سبوتاش کرنے کا کلم کل ایجنڈا ہے, جس کسی نے بھی دیا ہے. یہ آپ لوگوں جیسے یہ کیسا سسٹم ہے آپ لوگوں کا, جو کہ ایک بندے کے آنے سے یا ایک جلسے سے اس کے ڈیریل ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ حکومت کے پاس, اسٹیٹ کے پاس یہ نہیں ہے کیپیسٹی. آپ ہمیں برا کہہ لیں, آپ اچھا کہہ لیں, آپ غلط کہہ لیں, ہندوستان کے ساتھ ہماری اسکیمشز شروع ہو گئی ہیں, ادھر ہو گئی ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوا ہے, ہم صرف الیکشن کے قانون درست کرانے کے لیے, الیکشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پروسیجرز ٹھیک کرانے کے لیے ہم اتنے ہزار لوگوں کو ایک ایسی سچویشن میں جھونک دیں جہاں پہ بالکل یہ 110% خطرہ موجود ہے کہ دہشت گردی ہوگی, یہاں قتل و غارت ہو سکتی ہے, ہندوستانی ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہے, امریکیوں کا, کینیڈین کا کوئی حیاب بیاہ کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور اتنی بڑی جو کانسپیریسی ہے, اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے مان لیا, ہم نے آپ کی اسٹرینتھ بھی مان لی. صاحب بہت شکریہ, آپ نے سب کو اطمینان سے سنا. اب سب آخری ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیر کی شرعی حیثیت پر میں علامہ صاحب کو مناظرے کا چیلنج تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر جیو والے اہتمام کر لیں تو علامہ صاحب کو میں جیو کے اس پلیٹ فارم پر جواب دینے کے لیے تیار ہوں. بلکہ اگر آپ وہ فرماتے ہیں تو مناظرہ, تو میں کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے علامہ صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے, اور اگر علامہ صاحب تیار ہو جائے تو میں اپنے پروگرام میں اس کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کچھ سیکھ لوں گا. آپ کی جو آراء ہیں ہم سن لیں. بالکل, صاحب کو میرا پیغام نہیں, میں حاضر ہوں آپ جس پلیٹ فارم پہ کہیں. اچھا, اب آ جائیں. اب میں ایک چیز, پہلا سوال باری باری, اور مجھے امید ہے یہ سب اسی طرح خاموشی سے سنیں گے جس طرح آپ نے ان کو سنا, کہ علامہ صاحب ادھر فرما رہے ہیں, آپ نے کلپ دیکھا کہ حکومت کی تبدیلی کا ایک طریقہ ہے, اپنے کارکنوں سے کہہ رہے ہیں, اور الیکشن میں جانا چاہیے, اور جو لوگ طاقت کی زور پہ کوئی نیک لوگوں کو لانا چاہتے اقتدار میں وہ غلط کر رہے ہیں. یہ کیا ہے علامہ صاحب, اس وقت اپنی اس فلسفے پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ سلیم بھائی دیکھیں, اٹ شوڈ بی ایبسولوٹلی کلیئر, ہم نے وائلنس کی بات نہیں کی. منہاج القرآن ایک پیسفل اور نان وائلنٹ موومنٹ ہے. ابھی تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ طاقت کے بل بوتے پر, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جمہوری حق ہے پرامن احتجاج, ٹھیک ہے, لانگ مارچ کی حد تک. اب اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئٹہ میں یا کسی پروسیشن میں دھماکہ ہوتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہمیں کہیں کہ آپ احتجاج نہ روکیں. آپ کا کام ہے سیکیورٹی میئرز لینا, نمبر 1. جو کچھ ہوتا ہے پھر رسپانسبلٹی ہوگی. اب دوسری بات نہیں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 5-6 سال 10 سال پہلے تو علامہ صاحب کا وہی موقف تھا جو آج ان کا ہے, ان کا ہے, ان کا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب اس کی وجہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, کیونکہ نو الیکشن ہو گئے, 10واں ہو جائے گا, ریہرسل ہو جائے گی, وہی سسٹم چلا آ رہا ہے, اور عوام کی حالت اظہار, یعنی جو ملک ہیلتھ پہ 0.7% اور جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ 2.7 خرچ کرتا ہے, اور 80 سے 86 ہزار کا مقروض ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ سارے فگرز آپ کے سامنے. یعنی ہم ایتھوپین یعنی افریقن کنٹریز سے بھی پیچھے چلے گئے, کرپشن پہ 117واں نمبر ہے. اب اس کے بعد اب کیا کریں گے, دوبارہ وہی پریکٹس لائیں گے. جی بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.